ہم پر احسان ہے کہ ماہ شعبان ہمیں ایک بار پھر جیتے جی عطا فرمایا۔ یاد رہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ جس مہینے کے بارے میں نبی پاک فرمائیں وہ میرا مہینہ ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے جو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بچے کو قرآن پاک کی یہ آیت یقیناً یاد ہوتی ہے، اور وہ آیت درود ہے جس میں رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ آیت درود جو ہے یہ بھی ماہ شعبان میں ایک روایت کے مطابق نازل ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ شعبان یہ خاص درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اسی آیت کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پاک بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ قرآن پاک میں بہت سارے آرڈرز ہیں، بہت سارے احکامات ہیں۔ کہیں فرمایا نماز پڑھو، کہیں فرمایا زکوٰۃ دو، کہیں ہمیں حج کا حکم ملا، کہیں ہمیں بہت سارے آرڈرز ملے۔ کہیں یہ رب نے نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں، اے میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پورے قرآن میں یہی ایک کام اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود اور سلام میں شامل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ درود پاک کی اہمیت کتنی ہے۔ البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے اللہ کا درود پاک بھیجنا اور ہے، ہمارا اور فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں یعنی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اور اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ اس کا درود بھیجنا ہے، ہمارا ریکویسٹ کرنا، ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود بھیج دیا، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ یہاں لفظ لایا گیا یصلون، جو تھوڑی سی عربی گرامر سمجھتے ہیں انہیں پتا ہے یہ کنٹینیوسلی ورب کو دلالت کرتا ہے، یہ کنٹینیوسلی فعل، کنٹینیوسلی ورک کو دلالت کرتا ہے کہ ایک بار نہیں، مسلسل یہ درود جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی پر ہر لمحہ لاکھوں کروڑوں اربوں درود جا رہے ہیں، تو میری اور آپ کے درود پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، یہ تو ہم پر مہربانی کی گئی ہے۔ ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ یار کوئی غریب آدمی آ جائے تو اس کو کھٹا دیا کرو، اس سے سودا لے لیا کرو تاکہ اس کا کام بھی بن جائے۔ تو ایکچولی مجھے اور آپ کو چانس دیا گیا ہے کہ درود پڑھ کر اپنی قسمت جگا لو، اپنے بھاگ جگا لو، اپنی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا لو۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ شعبان میں جہاں بہت خوبصورت واقعات ہوئے، بڑے بڑے بزرگان دین کے عرس آتے ہیں، ان کے ایام آتے ہیں، وہاں ایک بڑی عظیم ہستی ہے، ہم سب کا جن سے تعلق ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ہم سب ان کے فالوورز ہیں، ان کے ہم مقلد ہیں۔ میری مراد امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ 2 شعبان المعظم یہ آپ کا عرس ہے۔ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں مگر بہت سارے لوگوں کو تو امام اعظم کا نام بھی نہیں پتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو کہتے ہیں، ابو حنیفہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام نعمان بن ثابت ہے، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کو فالو کرتے ہیں، ان کا نام یہ ہے۔ تو آج ان کی سیرت، ان کی کچھ بایوگرافی، اور اس بایوگرافی سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کی زندگی کا۔ کوفہ کی مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ وضو فرما رہے ہیں۔ پہلے یہ فضیلت ذہن میں رہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو، اے وضو کرنے والوں آپ کو مبارک ہو، کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے، اور پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ معاف ہوتے ہیں یا گناہ دھل جاتے ہیں، یہ روایتوں میں تو پڑھا، مگر اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ کے برابر میں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا، آپ نے وضو کرتے کرتے اس کے ٹپکتے ہوئے قطروں کو دیکھ کر فرمایا، اے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے۔
शॉक्ड, यानी वो समझ गया कि इमाम आजम पहचान गए। उसने कहा जी हुजूर मैंने तौबा की। अब आपने दूसरे शख्स से कहा जो वजू कर रहा था, मेरे भाई बदकारी से तौबा कर ले। वो भी हैरान हो गया, कहता हुजूर मैंने तौबा की। एक शख्स के वजू के कतरे टपक रहे थे, आपने कहा भाई शराब नोशी से, गाने बाजे से तौबा कर ले। अगेन वो हैरान तो हो गया, लेकिन फिर उसने तौबा की। अब जब ये वाकया हुआ तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने, यानी यहां ये पता चल रहा है कि अल्लाह पाक ने अपने बंदों को कैसी बसीरत और कैसी नजर अता फरमाई। मगर इमाम आज़म अबू हनीफा का कमाल देखें कि आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह ये कमाल ये मुझसे वापस ले ले, क्योंकि इस नजर की वजह से, इस बसीरत की वजह से मुझे लोगों के ऐब पता चल रहे हैं। मेरे बराबर में कोई बंदा वुजू करता है, मुझे पता चल जाता है इसका कौन सा गुनाह धुल रहा है, और मुझे मालूम हो जाता है इसका ऐब क्या है। अल्लाह मैं लोगों के ऐब नहीं देखना चाहता, मुझसे ये कमाल वापस ले ले। सुभान अल्लाह। और ऐसा ही हुआ, आपकी दुआ कबूल हो गई और फिर आपको लोगों के ऐब नजर आना बंद हो गए। आप इससे दो बातों का अंदाजा कीजिए कि एक तो अल्लाह पाक ने कमाल कैसा दिया था, उनकी नजर कैसी थी, वो देख लेते थे जो हम नहीं देख सकते। मगर सोच कैसी थी कि हमें लोगों के ऐब नहीं देखने। अब यहां हम सब के लिए सबक है। हमारे यहां तो मामला ही उल्टा है। हमारे यहां बहुत सारे लोग तो दूरबीन लगा के बैठे हैं कि ऐब पता चल जाए, है करता क्या है, उठता कब है, सोता कब है, जाता कहां है, कारोबार क्या करता है। भाई नई गाड़ी ले ली, चेक तो करो पीछे किधर से पैसे आ रहे हैं। नया घर फला सोसाइटी में, अभी तो घर छोटा था इतना बड़ा कैसे हो गया। टेंशन शुरू हो जाती है, यानी तलाश में रहते हैं किसी की तरक्की कैसे हुई, कोई आगे कैसे बढ़ गया, किसी को उरूज कैसे मिला। और अगर पता चल जाए, देखिए इंसानों की बस्ती में रहते हैं, मैं और आप सारे इंसान हैं, फरिश्ता तो कोई नहीं है ना। तो इंसान तो होता ही, अल इंसान मुरक्कब मिनल खताई व निस्यान। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, पहले ये समझ लीजिए। इंसान की डेफिनेशन ही ये है कि इंसान मुरक्कब है, मिक्सचर है मिस्टेक्स का और भूल का। ये तो होगा, गलतियां भी होती हैं, इंसान से भूल भी जाता है। तो अगर किसी का ऐब पता भी चल जाए, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि उसमें ये प्रॉब्लम है या उसके घर का ये मसला है, अब क्या बनती है मेरी और आपकी जिम्मेदारी कि उस ऐब को दूसरों को बताना, उसको एंजॉय करना। अरे भाई पता चला फला ने ये किया है, हाँ उसके बेटे का ये मसला है, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, हाँ उसकी बेटी का ये मसला है, और ये मेरी बहनें सुन रही हैं, इनको तो बस बॉल मिलने की देर है ना, फिर तो सीधा जाके सारे ही पूरे मोहल्ले को बताना है। क्यों? खुद सोचिए, मुसलमान का ये काम नहीं है। पहले तो ऐबों की जुस्तजू में ना रहे, ऐब तलाश करने की फिक्र में ना रहे, और अगर पता चल जाए तो उसको ऐसे भूल जाएं या ऐसे दबा दें जैसे अपने ऐब को छुपाते हैं। अब मैं आपको दो हदीसें सुनाना चाहता हूं। इमाम आज़म अबू हनीफा से मोहब्बत करने वाले बैठे हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा को फॉलो करने वाले बैठे हैं, फिर उनकी सीरत से कुछ सीख कर भी तो जाए ना। अल्लाह के आखिरी नबी रसूल अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है, नबी पाक ने फरमाया जो किसी मुसलमान की तकलीफ को दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत की तकलीफों में से उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा। Whenever you find anybody, जब आपको कोई शख्स नजर आए जो किसी प्रॉब्लम में है, अगर आसानी है उसकी तकलीफ दूर करें। अच्छा ये भी बड़ा मसला है, हम लोगों की मुश्किलों को दूर करने का मतलब ये समझते हैं कि यार पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हर चीज पैसे से दूर नहीं होती। अगर ये फार्मूला दुरुस्त है कि पैसे खर्च करने से तकलीफ दूर होती है, तो फिर तो कोई पैसे वाला तकलीफ में ही ना रहे, मुश्किल में ही ना रहे। ऐसा नहीं है, कहीं मोहब्बत से तकलीफ दूर हो जाती है, कहीं हौसला देने से तकलीफ दूर हो जाती है, कहीं किसी से अच्छी बात करने से उसकी तकलीफ दूर हो जाती है, कहीं किसी की अच्छी जायज सिफारिश करने से तकलीफ दूर हो जाती है। हमारा पहले जहन बन जाए कि मुसलमानों की तकलीफें दूर करनी है। नबी पाक फरमाते जो किसी की तकलीफ दूर करे, अल्लाह करीम कयामत की तकलीफों में से उसकी तकलीफ दूर फरमाएगा। लुक एट द रिवॉर्ड, वहां कोई मदद करने वाला नहीं होगा। आप यहां शायद बहुत थोड़ी देर में किसी की तकलीफ दूर कर दें, मगर कयामत की तकलीफ दूर होना इट्स अ बिग रिवॉर्ड, बहुत बड़ा इनाम है। मगर इस हदीस का जो अगला हिस्सा है जो मेरे टॉपिक से मुताल्लिक है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो किसी मुसलमान की ऐब पोशी करे, ऐब पता चल गया, आपके सामने रिवील हो गया उसका फॉल्ट, अब छुपा दे, ऐब पोशी करे, तो खुदाए सत्तार कयामत के रोज उसकी ऐब पोशी फरमाएगा। हाय हाय हाय, कयामत के दिन मेरे ऐब न खुले। हम सब यही चाहते हैं ना। कितने ऐब है, कभी सोचा हमने? हैं लोगों से छुपा कर गुनाह करते हैं, लोगों को पता ना चले, हमारी ये फिक्र होती है, अरे भाई फला को ना पता चल जाए, फोन बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, इलाका तब्दील कर दो। कितने जतन करते हैं लोगों से छुपाने के लिए, मगर अल्लाह कितना करीम है, हमारे ऐब छुपाए रखे हैं, लोग कितनी इज्जत करते हैं हमारी। मगर ये सारे ऐब अगर कयामत के दिन खुल गए तो किधर जाएंगे?
آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اگر جنت میں جانا ہے اٹس اے بیوٹیفل وے، عیب پتہ چل جائے چھپائیں۔ جس طرح اپنے بچوں کے عیب ہم نہیں چاہتے، کہتے ہیں نا ہمارے ایک جملہ بڑا مشہور ہے، یار گھر کی بات گھر میں رہنے دو، تو دوسرے کی گھر کی بات بھی اس کے گھر میں رہنے دو نا۔ اس کی گھر کی بات کیوں محلے میں لے جانی ہے، اس کے گھر کی بات کیوں سوشل میڈیا پہ ڈالنی، کیوں انجوائے کرنا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ یاد کر لیجئے، بڑا خوبصورت ورڈ ہے، من ضحکا ضحکا، جو ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جائے گا۔ جو لوگوں پر ہنستے ہیں نا، مذاق اڑاتے ہیں، دیکھا اس کے بچے نے، دیکھا اس کی فیملی نے، دیکھا اس نے یہ کیا، کبھی بھی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں بعد یہ آپ پر آفت آ جائے، پتہ بھی چل گیا، عیب چھپائیں۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کا تعارف، آپ کی بایوگرافی، جیسے میں نے کہا جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ آپ کا نام نعمان، آپ کے والد کا نام ثابت، آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، 70 سال کی عمر پائی، 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ آج بھی آپ کا مزار بغداد معلیٰ میں ماشاءاللہ لاکھوں عاشقان رسول کے لیے مرجع خلائق ہے۔ آپ ائمہ اربعہ یاد رکھیے گا، 4 امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ برحق ہے، یہ چاروں برحق ہیں، چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ ان چاروں اماموں میں سب سے بلند مرتبہ ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ تابعی ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا پیارے آقا کی صحبت پائی اور اس کا ایمان پر انتقال ہوا، وہ صحابی، اور جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا اس کی صحبت پائی تو وہ تابعی، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے ملاقات کی، صحابہ کرام کی صحبت کا آپ کو شرف بھی ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے بزنس مین بھی تھے، یہاں بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم کے بھی امام ہیں۔ آپ ایسے علم کے پہاڑ ہیں کہ بڑے بڑے علماء حیران ہیں آپ کے علم کے آگے، اور ساتھ ساتھ آپ کی عبادتوں کا عالم بھی بہت نرالا تھا۔ بعض اوقات انسان جب بزنس میں بیزی ہوتا ہے، پڑھائی لکھائی میں بیزی ہوتا ہے، تو نفلی عبادتوں کے حوالے سے اس کا ذہن نہیں ہوتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ حال تھا کہ آپ نے 55 حج کیے، اور آپ جب مکہ مکرمہ میں حج کرنے گئے، باب کعبہ آپ کے لیے کھولا گیا، آپ کا کعبہ مشرفہ کے اندر داخل ہوئے، اور کعبے میں 2 رکعت کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک ختم کیا۔ دیر تک مناجات کرتے رہے، مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے گوشے سے غیب سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک تمہارے مذہب پر جو ہوگا، یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا، اس کی بھی بخشش فرما دی۔ تو اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو۔ امام اعظم جب مدینہ منورہ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب آتا ہے، وہاں موجود لوگ یہ آواز بھی سنتے ہیں، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ یہ مرتبہ آپ کو حاصل ہوا، اور سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے، آپ مسلسل 30 سال تک روزے سے رہے، 30 سال تک ایک رکعت میں آپ قرآن پاک ختم کرتے رہے، اور 45 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ عبادت کا عالم تھا۔ تقوی کا عالم یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو آپ بلینر تھے اس زمانے کے۔ تو ایک بار آپ کہیں نماز کے لیے گئے، تو آپ نے اپنے سیلز مین کو بتایا کہ یہ کپڑا ہے جس میں یہ فالٹ ہے، اگر کوئی کپڑا خریدنے آئے تو عیب بتا کر اسے بیچنا، اس کو بغیر بتائے نہ بیچنا۔ آپ جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ کپڑا سیل آؤٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے اپنے سیلز مین سے پوچھا کہ اس کپڑے کا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت ایک بندہ آیا، اچھے ریٹ دیے، میں نے بیچ دیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اسے عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا حضرت عیب بتانا تو میں بھول گیا۔ اللہ اکبر! آج ہمارا سیلز مین ہو اور ہمیں بتائے جناب میں نے گھٹیا مال اچھے ریٹ میں بیچ دیا، گاہک کو پتہ بھی نہیں لگا، ہم کہتے شاباش بیٹا تو بڑی ترقی کرے گا۔ ایسے سیلز مین چاہیے جو ہمارا سارا مال بیچ دے۔ امام اعظم اس پہ ناراض ہوئے، اور اس پورے دن میں جتنی بھی سیل ہوئی تھی، جو کہ ہزاروں درہم تھے، آپ نے سب کے سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے۔
آپ نے فرمایا وہ مال مجھے نہیں چاہیے جو بغیر عیب بتائے، بغیر گاہک کو مطمئن کیے مال بیچا گیا۔ پھر امام اعظم کی سیرت سے کچھ سیکھنا ہے۔ بیان تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں جس امام کو میں اپنا امام مانتا ہوں، آپ بھی حنفی موجود ہیں، دنیا میں کروڑوں حنفی موجود ہیں، اب ان کی سیرت کو سنیں بھی اور کچھ امپلیمنٹیشنز کریں۔ تو ایک بات یاد رکھیے، جھوٹ بول کر مال تو بک جاتا ہے، عیب چھپا کر سیل تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر حرام روزی ہے تو یہ برکت نہیں لاتی ہے۔ اگر پیسے جمع بھی ہو جائیں تو سکون چلا جاتا ہے۔ ایک جملہ اپنے دل میں بٹھا لیجئے، کبھی بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے نا کہ یار فلاں آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے ہوگا، ساری مارکیٹ جناب دھوکہ دیتی ہے، میں اکیلا ایمانداری سے چلوں گا تو کیسے آگے بڑھوں گا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو میرے نصیب میں ہے نا مجھ سے کوئی وہ چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو جب جو میرے نصیب میں ہے مجھے مل کر رہے گا تو پھر جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، پھر حرام کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، حرام زیادہ بھی ہو اس میں سکون نہیں ہے، حلال تھوڑا بھی ہو تو اس پہ بہت سکون ہوتا ہے، اس پہ بڑی برکت ہوتی ہے۔ ایکچولی پرابلم پتہ ہے کیا ہے، ہم لوگوں نے برکت کی ڈیفینیشن کوئی اور بنا لی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت پیسہ ہو، بڑے بنگلے ہوں، بہت ساری گاڑیاں ہوں، وہ برکت والا ہے۔ نہیں، برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے، یہ جملہ یاد کر لیں، برکت کوالٹی میں ہے۔ اربوں روپے ہو اور سکون نہ ہو، صحت اچھی نہ ہو، فیملی اور بچے فرما بردار نہ ہو، گھر میں روز ٹینشن ہو، مجھے بتاؤ یہ پیسے برکت والے ہیں؟ تھوڑے پیسے ہوں، حلال ہوں، کوئی بیماری نہ ہو، سکون کی نیند آتی ہو، بچے نیک نمازی ہوں، ماں باپ کے فرما بردار ہوں، کوالٹی آف لائف بہترین ہے نا، تو برکت اس شے کا نام ہے۔ تو برکت ہمیشہ حلال میں ہوتی ہے۔ اچھا پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ابھی جیسے ماہ رمضان آنے والا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، بہت اچھی بات ہے، مگر بعض اوقات حرام کمانے والے کو شیطان پتہ ہے کیا ذہن میں بیلنس شیٹ بناتا ہے، وہ بھی تو مردود ہے نا، کہ یار ٹھیک ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، رشوت کا کام بھی تو کرتا ہوں، سود کا کام بھی چل رہا ہے، لیکن میں زکوٰۃ بھی تو دیتا ہوں نا، میں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، میں مسجد بھی بنا دیتا ہوں، تو یہ جو غلط کرتا ہوں تھوڑا بعد میں صحیح کرتا ہوں تو یہ بیلنس شیٹ لیول ہو جائے گی۔ یہ لیول نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا۔ ایک جملہ یاد رکھیے، اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، اللہ ناپاک مال قبول نہیں فرماتا ہے۔ آپ سوچئے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں اور ایک بہت خوبصورت تحفہ دے کر آئیں، بڑی خوبصورت پیکنگ ہو، ریپنگ ہو، اور آپ کو تحفہ دے کے چلے جائیں، بعد میں جب بادشاہ ہے آ کر جب اس پیکٹ کو کھولے تو اس کے اندر ایک بوتل نکلے اس میں پیشاب بھرا ہوا، تو بادشاہ راضی ہوگا یا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ پیکنگ بڑی اچھی تھی مگر اس پیکنگ کے اندر سے کیا نکلا؟ ناپاک۔ بادشاہ کہے گا مجھے ایسا تحفہ دے کر گئے۔ تو جو لوگ حرام کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں نا، اور سیٹسفائی ہو رہے ہیں، یار میں اس لیے تو کر رہا ہوں کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، غریبوں کی شادیاں کرواتا ہوں، میں جناب حج بھی کر رہا ہوں، عمرے بھی کر رہا ہوں، یہ بھول ہے آپ کی۔ ناپاک مال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، تھوڑا کریں مگر حلال کریں۔ تو یہ بات سیکھیے امام اعظم سے کہ اب آپ کے سیلز مین نے بیان نہیں کر پایا کپڑے کا فالٹ، آپ نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں آنے تو جدھر سے بھی آ رہا ہے بھائی، نہیں میرے پیارے اسلام بھائی، ہم کتنا کھا لیں گے؟ میں بڑی لاجیکلی بات کرنے جا رہا ہوں، ویپاری لوگ بیٹھے ہیں، اگر یہ کاش بات سمجھ آ جائے نا، میں نے بہت کیلکولیشن کی، افضل بھائی ذرا غور سے سنیے گا، میں نے کیلکولیشن کی کہ میں جتنا کماتا ہوں، آپ جتنا کماتے ہیں، اپنی لائف میں اپنی کمائی کا کتنا پیسہ استعمال کرتے ہیں اپنی ذات پر، پرسنلی اپنے اوپر، میکسیمم آپ 5% خرچ کر پاتے ہیں۔ 100 روپے کمائیں نا، اگر پوری لائف کو کیلکولیٹ کر لیں، میری ذات پر میں اپنے کمائے ہوئے کتنے پیسے خرچ کرتا ہوں؟ 5%۔ باقی کیا ہوتا ہے؟ بچے کھاتے ہیں، فیملی کھاتی ہے، یا میں چھوڑ کے مر جاتا ہوں، ایسا ہی ہے نا۔ اب میرا جملہ سنیے گا، کمانا 100 ہے، اپنے اوپر خرچ 5 کرنا ہے، اور جواب بھی 100 کا دینا ہے۔ اگر میں نے حرام کمایا، پرسنٹ تو 5 خرچ کیا نا اپنے اوپر، مار 100 کی کھاؤں، جواب 100 کا دوں باقی لوگوں کے لیے، کل تو قیامت کے دن بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں کیا پتا والد کہاں سے لاتا تھا، یہ حرام کماتا تھا، ہم انجوائے کرتے تھے، ہم تو مارے گئے نا۔ اپنی ذات پر 5% خرچ کرنا ہے اور جواب 100% کا دینا ہے، مار 100% کی کیوں کھاؤں بھائی میں؟ تو کیوں نہ تھوڑا ہی کماؤں اور وہ حلال کما لوں؟ جب خرچ ہی میں نے اپنی ذات پہ تھوڑا کرنا ہے، باقی لوگوں نے کھانا ہے، تو مجھے کیا پڑی ہے میں حرام کام کی طرف جاؤں؟ کاش یہ بات لاجیکلی سمجھنے والی ہے۔ جتنا بھی جمع کر لیں آپ خرچ نہیں کر پاتے اپنی ذات پر، تو لیکن جواب تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دینا ہے نا۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ماہ شعبان جاری ہے، نیت کیجئے
کہ حلال ہی کمانا ہے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں, پرچیاں بھی دیتے ہیں, ہمیں میسج بھی آتے ہیں, حضرت دعا کریں, بڑی پریشانیاں ہیں, بڑی مشکلیں ہیں, دعا کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی, مکے جا کر بھی دعا کی, مدینے جا کر بھی دعا کی, مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, دعا قبول نہیں ہوتی. چیک تو کریں حلال کھا رہے کہ نہیں, بچوں کو حلال کھلا رہے کہ نہیں. اور اب اسی کے اپوزٹ ایک بات سنیے گا, ایمان افروز بات. حضرت سعد بن ابی وقاص, ہی واز عشرہ مبشرہ, وہ صحابی فرام عشرہ مبشرہ, 10 صحابہ میں سے یہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی. مگر کیا ریلیونٹ, کیا بیوٹیفل کوسچن کیا نبی پاک سے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. کتنی پیاری کوسچن ہے. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ میں جو دعا مانگوں وہ دعا قبول ہو جائے. ہم سارے بننا چاہیں گے, سبحان اللہ, مسئلہ ہی حل ہو گیا نا, میں جو دعا مانگوں قبول ہو جائے تو سارے پرابلم سالو. اچھا, پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی بہت لمبا جواب نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو, اتنے نمازیں پڑھو, اتنے سجدے کرو, اتنی تلاوت کرو, پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. نہیں, ون لائنر آنسر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. سمپل, غذا پاکیزہ, روزی حلال, لقمے حلال, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو گئے نا. اب دوسری ایک طرف حرام بہت سارا ہے, دعا قبول نہیں ہو رہی, پریشانی نہیں جا رہی, اور ایک طرف حلال ہے اور ہر دعا قبول ہو رہی ہے. بتاؤ کون سا راستہ اچھا ہے, کیوں پھر جاؤں میں حرام کی طرف. تو کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. آگے چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کیسے کمال کی ہستی ہیں, پیسہ بہت تھا مگر لون بھی بہت دیتے تھے, قرضہ بہت دیتے تھے. اب یہاں بھی میں تھوڑا سا بزنس کمیونٹی سے بات کر لوں, مجھے موقع ملا ہے. ہمارے یہاں ایک رواج یہ ضرور ہے کہ ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میرے آقا علیہ السلام جب معراج کی رات جنت پہ گئے, جنت کی سیر فرمائی, تو جنت کے دروازے پر آپ نے لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. آپ نے جبریل امین سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل, یہ صدقے کا 10 اور قرضے کا 18 گنا کیوں ہے؟ عرض کی حضور, صدقہ تو ہر کوئی لے لیتا ہے, فقیر بن کے تو ہر کوئی لے لیتا ہے, قرضہ وہی لیتا ہے جو ضرورت مند ہوتا ہے. اب ایک حدیث پاک سنیے گا جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے, فار ایگزامپل آپ سے کسی آپ کے ملازم نے, رشتہ دار نے قرضہ مانگا, 50,000 روپے دے دیں, میں 2 مہینے میں دے دوں گا. آپ نے اس کو قرضہ دے دیا, آپ کو پتہ ہے ثواب کتنا ملے گا؟ حدیث پاک کا مضمون ہے روزانہ جتنی رقم آپ نے قرضہ دی ہے نا, روزانہ اتنی رقم آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب یہ ہو کہ روزانہ 50,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں, 2 مہینے کے بعد پیسے واپس آ گئے اور آلموسٹ 30 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا. اچھا, اب وہ بندہ آپ سے کہتا ہے حضور پریشان ہو, 1 مہینہ اور دے دیں. آپ نے دیکھا واقعی پرابلم میں, 1 مہینہ اور دیا, روایتوں کے مطابق اب ثواب آپ کا ڈبل ہونا شروع ہو گیا. آپ نے ایکسٹینشن دی, اب روزانہ 1 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میں روزانہ اتنے روپے صدقہ کرتا ہوں. 100 سال پرانی بات ہے, 100 سال پہلے روپے آج کے ہزاروں روپے, لاکھوں روپے کے برابر ہیں. تو لوگوں نے کہا روز اتنا صدقہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے اتنے پیسے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں روز مجھے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہو گیا ہے, ہم سے آ کر کوئی پیسے مانگے, کہتے ہیں مجھے نفع کتنا دو گے. یہ جو سود ہے نا, یہ ایسی لعنت ہے جو بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے. اب جب سود کی جو ایک مذمت ہے وہ یہ بھی ہے کہ رحم دلی ختم ہو جاتی ہے. وہ ہر چیز میں نفع مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی تجھے پیسے چاہیے, مجھے کیا ملے گا, حالانکہ وہ بیچارہ غریب پریشان, بچی کی شادی کرنی ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. تو اسی لیے قرضے کی فضیلت بیان ہوئی تاکہ غریب پریشان مسلمانوں کا بھلا ہو جائے. اب یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا کہ آپ کوشش کیا کریں. میں ایک مشورہ دیتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ پاک نے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے, اللہ نے کروڑوں میں آپ کو نوازا ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, اپنے آفس پہ ایک بجٹ بنائیں. مثال دیتا ہوں 1 ملین کا, 2 ملین کا, 5 ملین کا, جتنا اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اور آپ اپنے ہی ملازمین میں, اپنے ہی رشتہ داروں میں جس کو آپ سمجھتے ہیں گارنٹی لینے کی آپ کو اجازت ہے, آپ اس کی سیلری میں سے کاٹ لیں, اس سے کوئی گارنٹی رکھ لیں. آپ نظام ضرور بنائیں قرضہ واپس کرنے کا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے 5-10 لاکھ روپے قرضہ لوگوں میں بانٹ دیا تو روزانہ 10 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا اور مسلمانوں کی غم خاری الگ ہو جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے جس کو ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے. آج کل مشکل بھی بڑی ہے. سیکنڈلی, اب شریعت جو قرضہ لے کر ٹائم پہ واپس نہیں دیتے نا, ان کو بھی سمجھاتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں, پھر بھی اگر آپ نہیں دیتے تو فرمایا ہر گھڑی آپ کا گناہ کا میٹر جاری ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو کسی سے پیسے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ہم سے مانگے,
ہمیں ٹائملی اسے لوٹا دینا چاہیے تاکہ ہم گناہگار نہ ہوں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اعظم جو اتنے بڑے امام ہیں نا، مگر اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود اپنی والدہ کا ادب کیسے کرتے تھے؟ آخری بات سبحان اللہ، کہ آپ کی والدہ جو تھی وہ آپ کے علاقے میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے، ان سے بڑی متاثر تھیں، واعظ تھے، تقریر کرتے تھے، تو آپ کی والدہ آپ کو کہتی کہ جا کر ان سے مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ اب عجیب بات ہے، آپ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں، فقہ کے امام ہیں، مفتی اعظم ہیں، اور ماں کہتی ہے مجھے مسجد کے امام سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ کسی موقع پر ماں سے یہ نہیں کہا کہ ماں تم جانتی نہیں میں کون ہوں؟ میں تو دوسروں کو تدریس کرتا ہوں، میں دنیا بھر میں میرا فتویٰ چلتا ہے اور میں مسجد کے امام سے پوچھنے جاؤں؟ کہتے لبیک۔ اس مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر کہتے ماں نے فلاں مسئلہ پوچھا ہے۔ امام صاحب کہتے حضرت آپ میرے حجرے میں آ گئے، آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، آپ اپنی والدہ کو جواب دے کر نہیں امی نے آپ کا فتویٰ مانگا۔ کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہی لکھ دیں، میں اس پہ سائن کر دیتا ہوں۔ امام اعظم فتوے کا جواب لکھتے، وہ سائن کرتے، ماں کو آ کر کہتے ماں امام صاحب نے یہ جواب تصدیق کر دی ہے۔ ماں خوش ہو جاتی۔ ایک دن ماں کہتی میں نے خود جانا ہے۔ کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ماں کو خچر پر بٹھا کر اس کی رکاب تھام کر کوفہ کی گلی میں لے کر جا رہے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے امام اپنی ماں کی سواری کو لے کر زمین پیدل چل رہے ہیں، اور حجرے کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ والدہ امام صاحب کے پاس گئیں، فلاں واعظ کے پاس گئیں، مسئلہ پوچھا، امام اعظم باہر کھڑے رہے، وہ مسئلہ پوچھ کر آئیں، والدہ کو لے کر گھر آئے۔ یہ ہے ادب۔ ایک بات سیکھو، آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، کتنا ہی نام کیوں نہ ہو جائے، کتنی شہرت کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی مقام کیوں نہ مل جائے، ماں باپ سے کبھی مت کہنا میں بڑا آدمی بن گیا۔ ہم ماں باپ کے بچے ہی ہیں۔ جو کچھ مجھے اور آپ کو ملا ہے نا، وہ ماں باپ کے صدقے ملا ہے۔ جو ادب کرتے ہیں وہ نوازے جاتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں اتنا بڑا نام ہو گیا امام اعظم کا، ایسی ماں کی دعائیں لیں کہ آج دیکھیں کروڑوں حنفیوں کی آپ پیشوا ہیں، اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کریم تربت امام اعظم پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا کا رب عز و جل ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں نے ان کے بارے میں عرض کی، کوشش کیجئے گا یاد رکھ کر اس پر عمل کیجئے گا۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی تشریف لاتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔